آیت نمبر 65 اور 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم تم نے خوب جان لیا، علمتم تم خوب جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے متعلق، فقلنا لہم تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو کہ بن جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار، فجعلناها اور اس طرح ہم نے ان کو بنا دیا، نکالاً باعث عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہ جو اس زمانہ میں موجود تھے، اور وما اور ان لوگوں کے لیے، خلفہا جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ بمحاورہ ترجمہ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ اور البتہ تم خوب جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے قانون کے متعلق حد سے تجاوز کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا تو ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، وما خلفها اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، فما کہ موعظۃ للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ان دو آیات کے اندر بنی اسرائیل کے متعلق ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام نبی بنے، ان کے انتقال کے بعد، اور یوشع علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا، کچھ علاقے فلسطین کے فتح کیے۔ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل خانہ بدوش کی زندگی گزارنے لگی۔ اس وقت جو ان کے امیر ہوتے ان کو قاضی کہا جاتا تھا، بنی اسرائیل کے قاضیوں کا زمانہ۔ ان کے بعد پھر حضرت شمعون علیہ السلام نبی بنے، تو بنی اسرائیل نے حضرت شمعون علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چونکہ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم
خانہ مدوشی کی زندگی گزارنے سے تنگ آ گئے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اس کے ماتحت رہ کر اور اپنے وطن اصلی فلسطین اور شام پر کیا کریں، اپنا قبضہ کریں اور وہاں ٹھکانہ بنائیں، مستقل سلطنت قائم کریں۔ چنانچہ شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا طالوت، کہ اس طالوت کو تم کیا بناؤ، اپنا بادشاہ بناؤ، جس کا ذکر آگے آئے گا قرآن پاک کے اندر مستقل واقعہ۔ اس پر بھی انہوں نے اگرچہ اعتراضات کیے، مختصر میں آپ کو تاریخ کا تسلسل بتلا رہا ہوں۔ تو طالوت علیہ السلام جب لشکر لے کر گئے تو ان بنی اسرائیلوں میں ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد، اور یہ طالوت کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ چنانچہ دوسری طرف سے فلسطینی جو تھے ان کا جو لشکر تھا، ان کے اندر ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا جالوت، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو وہ پہلے آگے آیا، آ کر اس نے مبارزہ کا اعلان کیا، حل میں مبارز ہے کہ میرا مقابلہ کرنے والا۔ پہلے طاقتور ہوتے تھے، بہادر لڑاکے، وہ پہلے آیا کرتے تھے، یہ دستور تھا۔ چنانچہ جب وہ آ کر اس نے اعلان کیا، بولا مقابلے کا، یعنی کہ ہے میرے مقابلے کے لیے کوئی آنے والا، تو اس طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام، ابھی تک وہ نبی نہیں بنے تھے، یہ داؤد یہ ان کے مقابلے کے لیے گئے اور جا کر انہیں یعنی کہ قتل کر دیا، کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو بنی اسرائیل کے اندر ان کی مقبولیت ہو گئی، ہر دل عزیز بن گئے حضرت داؤد۔ تو فتح ہوئی، علاقہ ملا۔ اس طالوت کے بعد پھر بادشاہ جو ہے حضرت داؤد کو بنا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کر دی۔ داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ 1013 قبل المسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 1013 سال یعنی کا پہلے یہ کیا ان کی بادشاہ شروع ہوتی ہے، اور 973 قبل المسیح تک ان کا زمانہ رہا نبوت کا اور بادشاہت کا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آئے، ان کا وہ بادشاہ بھی بنے، نبوت بھی ملی، انہوں نے پورا ملک کو یعنی کا پوری سلطنت قائم کی اور طاقتور بنایا۔ جیسے پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے تھے ریعام، وہ بادشاہ بنے، تو لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت اہلیت نہیں تھی۔ ان کے دور کے اندر پھر زوال آیا، اخلاقی مذہبی طور پر بھی سلطنت کمزور ہوئی اور سیاسی طور پر بھی کمزور ہوئی۔ تو خیر، تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ جو تھا اس دو آیتوں کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان 2 آیات کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ بحر کلزم کے یعنی کہ شمالی مشرق کے اندر یہ کنارے پر یہ اس وقت یہودی یعنی کہ یہ آباد تھے، اس وقت کیا تھے؟ آباد تھے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے یہود کے اندر، جیسا کہ عیسائیوں کے اندر اتوار کا دن یعنی کہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہود کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ہفتے کا دن جو تھا یہ عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس کے اندر سخت باقی یعنی کہ دنیاوی کاروبار کرنے، زراعت، تجارت کرنے سخت کیا تھے، منع تھا۔ جیسا کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جمعہ کے دن یعنی کہ یہ عبادت، اور اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ ہفتے کے دن، اور یہ چونکہ بحر کلزم کے کنارے پر کوہ حور سے پہلے اور یہ وہاں رہتے تھے،
تو ان کا زیادہ مشغلہ مچھلی کا شکار تھا. کیا تھا؟ مچھلی کا شکار کرنا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی شکار نہ کرے، سارا یعنی کہ دن کا اپنی عبادت کے اندر گزارے، اللہ کی یاد کے اندر. ان لوگوں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی. پہلے تو اس کے اندر ہیلے کرنے لگے. کیسے؟ کو دو طریقے لکھے ہیں. یا تو ہفتے کے دن مچھلی پکڑ کے اس کے اندر یعنی کہ ایک سوراخ نکال کے پیچھے دم کی طرف سے ڈور باندھ دیتے، پھر اسے چھوڑ دیتے ہفتے کے دن. پھر وہ ڈور جو ہے کنارے پہ باندھ دیتے تھے. وہ مچھلی سارا دن یعنی کہ اندر ہفتے کے دن پھرتی رہتی. اتوار دن جا کے ڈور کو کھینچ لیتے، مچھلی کو پکڑ لیتے اور اسے کھاتے. کہتے ہم نے تو اتوار دن شکار کیا. اور یا یہ ہے کہ اس سمندر کے کنارے پر تفسیر جمالین والے لکھتے ہیں کہ کوئی گڑھے بنا دیتے اور وہ یعنی کیا ہفتے کے دن یا ہفتے کی رات کو اس کے اندر پانی چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ بھی بطور آزمائش کے امتحان کیے ہوتا تھا. مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آ جاتی تھی بڑی بڑی مچھلیاں سے اور وہ نظر دیتی. اب وہ مچھلیاں وہاں سے ان گڑھوں کے اندر چلی جاتی تھی اور پھر یہ کیا کرتے یعنی کہا ہفتے کی شام کو جا کر آگے وہ بند لگا دیتے، مچھلیاں واپس نہ جا سکتی تھی. پھر اتوار دن کیا پکڑ لیتے تھے. تو اس اولاً تو ایسے کیا، پھر ایستے ایستے عادت بن گئی. پھر ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا. جب یہ ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا اور ہفتے کے دن چونکہ ممانت تھی اور اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے بھی ان کو بارہا روکا، دعوت دی، بعض نصیحت کی. تو لوگوں کی عوام الناس کی دو قسمیں ہو گئی، مطیعین اور نافرمان. بعض لوگ ایسے تھے جو اطاعت کرتے تھے اور شکار نہیں کرتے تھے، اور بعض جو ہے وہ لاپرواہی سے انہیں کا حکم کو پس پش ڈال دیتے اور شکار کرتے. بالآخر انہوں نے کہا، داؤد علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آتے تم پر کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. چنانچہ مطیعین نے کہا پھر ہم تو ان کے ساتھ نہیں رہتے. اس لیے وہ بستی جو علاقہ تھا اس وقت کے دو حصے ہو گئے. مطیعین وہاں سے اٹھ کر دور جا کر ان سے الگ رہنے لگ گئے اور یہ جو تھے نافرمان اسی طرح یعنی کہ وہاں رہتے تھے. کچھ عرصہ ایسے رہے تو کیا دیکھتے ہیں ایک دن صبح سویرے جب اٹھے تو مطیعین کیونکہ قریب تھے زیادہ دور بھی نہیں تھے تو ان نافرمانوں کے بستی علاقے سے کسی قسم کی کوئی روشنی، کوئی آوازیں، کوئی حرکت، نقل و حرکت نہیں تھی، بالکل سناٹا تھا. تو پھر وہ مطیعین جو تھے وہ جب آ کر پتہ تو کرے خیر جہاں پر دیکھا تو کیا تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. جو نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل کے اندر ان کی صورتیں مسخ ہو گئی اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکل کے اندر کیا ہو گئے، مسخ ہو گئی ان کی صورتیں. تو اس واقعے کو اللہ پاک نے ان دو آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، علمتم یہ خود تحقیق کے لیے آتا ہے اور پھر اس پر لام میں تاکید اور قد داخل کر دیا. تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، یعنی اے یہودیو تمہارے جو واقع تورات کے اندر پڑھتے ہو تمہیں یعنی کہا اچھی طرح یا جاننے کے باوجود پھر تم اس کی کیا خلاف ورزی کرتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور خوب تم جانتے ہو کہ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے جنہوں لوگوں نے کیا کی حکم سے تجاوز کیا فی السبت، وہ حکم جو ہفتے کے دن کے متعلق تھا، ہفتے کے دن یعنی شکار نہ کرنا اس سے متعلق تھا، تم نے کیا سے تجاوز کیا، اس کی خلاف ورزی کی، اس کو توڑا. تو فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین تم سب کے سب کیا ذلیل بندر بن جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا ہم نے انہیں اس واقعہ کو کیا بنایا، باعث عبرت بنایا. نکال یہ مفرد ہے، جمع اس کی انکال آتی ہے اور اس کا معنی ویسے ہوتے ہیں بیڑیاں ڈال کے، اور بیڑیوں کو لازمی خاصا کیا وہ منع کرنا یعنی روکنا. تو روک منع کے معنی کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے کہ انہیں کیا ہم نے بنا دے تمہارے لیے لما بین یدیہ
ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے ویسے عبرت بنا دیا، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا بنا دیا، اس کو عبرت بنا دیا۔ اس لیے تفسیر جلالین والے بھی یہ بات نکالتے ہیں، فرمایا کہ عبرۃ مانعا من ارتکاب، یعنی عبرت بنا دیا جو ایسی عبرت جو آئندہ باز رکھنے والی ہو دوبارہ اس نافرمانی کے فعل کے ارتکاب پر، بمثل ما عملوا، جو انہوں نے کیا عمل کیا۔ تو فرمایا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ جو تھا متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا تھا، نصیحت تھا۔ اور چونکہ جو متقین ہوتے ہیں وہی اللہ کی کلام سے نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے تفسیر جلال فرماتے ہیں اللہ یعنی متقین سے ڈرنے، متقین وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وَخُصُّوا بِذِكْرِ لِأَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے متقین کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے، المنتفعون بما، کیونکہ یہی ہیں اس قرآن سے یعنی کا کلام سے الہی سے نفع اٹھانے والے، بخلاف غیرہم، ان کے علاوہ اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ تو یہ اس کا کیا واقعہ تھا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ موجودہ جو خنزیر اور بندر ہے، یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کیا یہ وہی انسانوں کی جو مسخ ہوتے ان کی شکل نسل سے ہیں یا الگ ہیں؟ تو خود یہ سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی صورتوں کو مسخ کرتے ہیں پھر ان کی نسل نہیں چلتی، اور فرمایا کہ یہ بھی 3 دن یعنی کا زندہ رہے اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے کیا ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور 3 دن تک فرمایا کہ یہ ہے جب مطیعین ان کے پاس جاتے دیکھنے کے لیے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے والوں سے جن کے رشتہ دار ہی تھے ان سے کیا پہچانتے تھے اور روتے آنکھوں سے آنسو بہتے، بول نہیں سکتے تھے لیکن کیا آنکھوں سے آنسو بہتے روتے تھے۔ تو برحال ان کی نسل کیا اس وقت ختم ہو گئی اور یہ وہ نسل نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ موجودہ بندر و خنزیر یہ تو بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل مخلوق ہے، اب بھی کیا موجود ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دن میں عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بھی قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ان تمام نمازی اور سامعین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما، ہر جائز حاجات۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔